عليك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے. میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے. مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے. اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و اعز اسمہ کل سلام. حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بدن کائنات دستگیر دو جہاں حامل پاپا پڑھو میں اپنے آپ بیٹھ چاڑے تلاؤں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. او شامی جا کے ہو جائے گا نا حضرت السلام کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج میں اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. تو ویسے تو ہر بندہ ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر تشریف لے آتا ہے، لیکن ان میں سے بھی جو خاص ہیں جن کی صدارت کے اندر یہ محفل رور ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا محترم مقام عزت معاب بلال خان قادری صاحب، اور اس محفل کی جان، اس محفل کی شان حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس سیالی صاحب زیدہ شرفہ، اور قاری حسنین رضا صاحب زیدہ شرفہ، اور بالخصوص میرے بڑے پیارے محترم بھائی چودھری مدر اقبال نمبردار صاحب بانی محفل، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجایا. گرامی قدر حضرات، یہ آج کی جو محفل ہے جس کے اندر ہم سب شرکت کر رہے ہیں، یہ محفل محترم مقام عزت معاب چودھری مدر اقبال نمبردار صاحب نے اپنے لخت جگر نور نظر چودھری یاسین نمبردار صاحب ان کے تکمیل نادرہ قرآن کی خوشی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی ہے. تو گرامی کے حضرات، دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جس طرح انہوں نے نادرہ قرآن کی تکمیل کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو حفظ قرآن کی بھی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر قرآن پاک کا عالم بننے کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. میں جب سے اس محفل کے اندر آیا ہوں، ہر روز محفلوں کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے، تو یقین جانے میں دل سے بات کر رہا ہوں، اتنا سکون آ رہا ہے اس محفل کے اندر، اتنی لذت آ رہی ہے اس محفل کے اندر بیٹھ کر، محفل کی رونق کو دیکھ کر اور محفل کی بہار کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ محفل کے اختتام سے پہلے ہی اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرما دی. آمین. یہ ماشاءاللہ مدر صاحب ان کی یہ بڑی خوبی ہے، جو کام بھی کرتے ہیں پھر پوری دل لگی کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں تنہا انہوں نے محفل کا انعقاد کیا ہے، تو آپ رونق کو دیکھ کر آپ اس کا اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کس لیول کی محبت ہو گئی. اور پھر ان کی ایک اور بڑی خوبی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے، تو اس لحاظ سے خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کی اتباع کریں. وہ کیا ہے کہ گاہے بگاہے ان کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ دکھاتے ہیں ان کے گھر میں جو مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ بازی ہوتی ہے. تو بعض دفعہ وہ ڈائری دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے ہمیں. ان کے گھر میں ان کے پورے خاندان کے اندر مقابلہ چلا رہتا ہے کہ آج میرا درود زیادہ ہو گیا، آج میرا درود زیادہ ہو گیا. ان کی اہلیہ، ان کی صاحبزادگان، ان کے بچے خود، تو ان کی اسی بات میں باغم باغ لگی ہوتی ہے کہ میرا اتنا ہو گیا، میرا اتنا ہو گیا، میرا اتنا ہو گیا.
تو گرامی قدر حضرات، عبادت کی قبولیت کے لحاظ سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قبول القطعی عبادت اور ایک ہوتا ہے قبول الظنی عبادت۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں گرامی قدر حضرات، جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری کی ساری عبادتیں وہ قبول الظنی ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی یقین سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے میری نماز قبول ہو گئی ہے، میں نے حج کیا ہے میرا حج قبول ہو گیا ہے، میں نے زکات دی ہے میری زکات قبول ہو گئی ہے۔ کوئی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا سوائے ایک عبادت کے، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے جو رب کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، مومنو تم بھی کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا۔ درود و سلام کا ورد و وظائف ایسا ورد ہے، ایسی عبادت ہے، رب ذوالجلال کا وعدہ ہے، چونکہ یہ میری سنت ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو بھی کرے دکھلانے کے لیے کرے، وہ اپنی رب سے شرف قرب کے لیے کرے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو پروان چڑھانے کے لیے کرے، جس لحاظ سے بھی کرے، میرا رب کہتا ہے تمہارا پڑھا ہوا درود میں رب ضرور قبول کرتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، بات لمبی ہو رہی ہے، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے شرف قبولیت کے مقام سارے منازل طے کر چکی ہیں، تو اب میں بڑے مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے میلاد شریف کی برکات کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں تو مولانا صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت محفل ہو گئی ہے، یہیں پہ اختتام کر دیتے ہیں، تو محفل کا نہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ ضرور عرض کریں۔ گرامی قدر حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد نہیں ہوا تھا، میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں ہوا تھا، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کسی نے کچھ چیز مانگنی ہوتی، اللہ سے رزق مانگنا ہوتا، اللہ سے اولاد مانگنی ہوتی، اللہ سے وہ شہرت دولت مانگنی ہوتی، جنت مانگنی ہوتی، کوئی چیز بھی کسی کو ضرورت ہوتی اللہ سے مانگنی ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ بندے اپنے اس وقت کے نبی کے پاس آتے تھے اور نبی سے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی تو اللہ کا نبی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دولت لے کر دے، ہمیں شہرت لے کر دے، ہمیں اولاد کے لیے دعا کر، کیونکہ دعا کا کوٹا فقط صرف اور صرف نبیوں کے لیے تھا، اس وقت یہ دعا کا وصف فقط نبیوں کے لیے تھا، نبیوں کے علاوہ کسی کو اجازت دعا مانگنے کی ڈائریکٹ اللہ سے کوئی اجازت نہ تھی۔ لیکن قربان جائیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کی ولادت ہوئی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے لوگوں، اے میرے محبوب کے امتیوں، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے میلاد منانے والوں، سنو، وہ کوٹا جو پہلے اکیلا نبیوں کے لیے تھا، وہ بسط جو فقط نبیوں کے ساتھ خاص تھا، وہ اسپیشلائزیشن جو خالی نبیوں کے لیے تھی، میں نے اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے میرے محبوب کی عاشقوں تمہیں بھی عطا فرما دی ہے۔ اب جو بھی مجھ سے مانگنا چاہے جہاں بیٹھا ہو میرے محبوب کا صدقہ ڈالے، مجھ سے دعا مانگے، ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میلاد کے صدقے میں تمہاری من کی مرادوں کو پورا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں، اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہم مانگتے ہیں نہیں ملتا، ہم بعض دفعہ مانگتے رہتے ہیں نہیں ملتا، اب اس کے اندر بے شمار جوابات ہیں، لیکن میں نے چونکہ میلاد کی برکات کے حوالے سے آپ سے عرض کرنا ہے تو حدیث پاک مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان بن حنیف حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، کہنے لگے ہم صحابہ کرام بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجمع لگا ہوا تھا، ایک نبینا صحابی آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نہیں ہیں، نبینا ہوں تو آنکھیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صحابی تجھے کیا ہو گیا؟
मुझसे आंखें मांग रहा है, मैं तो मखलूक हूँ, मैं तो खालिक नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह की मखलूक हूँ, मुझसे आंखें मांग रहा है। आंखें मांगनी है तो रब से मांगो। नहीं नहीं, आंखें जब मांगी तो सहाबा इकराम अलैहिम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नबीना सहाबी से कहा, इंशिता सबरता, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ऐ नबीना सहाबी, अगर तू अपने नबीना होने पे सब्र करे तो मैं तुझे रब से इसके बदले में जन्नत लेकर दूंगा, और अगर तू चाहे तो मैं रब से तुझी आंखें भी लेकर दे दूंगा। वो नबीना सहाबी थे, दिल के अंदर इश्क था, वो उनके अंदर इश्क की शमा रोशन थी। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से आंखें ले दे, आंखें मिल जाएंगी, आपको देखेंगे, आपको देखने की वजह से रब जन्नत वैसे ही अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ठीक है, फिर यूं कर, घर चला जा और घर जाकर वुज़ू कर, वुज़ू करने के बाद मुसल्ला बिछा ले, और मुसल्ला बिछाने के बाद वहां